السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ تو یاد رکھیے یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے مسجدیں ویران ہوں۔ آپس کے جھگڑے اور لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ جس کی وجہ سے لوگ بد دل ہو کر مسجد جانا ہی چھوڑ دیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کر لو بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کا کہنا مانتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیا ایسے ہیں؟ ہم بھی ماننے والوں میں شامل ہیں؟ وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی کیوں نہیں آ جاتی۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچھا کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور برا کرنے والوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ کیوں ڈراتے ہیں؟ تاکہ وہ برائی سے باز آ جائیں۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی یہ دراصل دو فرقہ وارانہ نام تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ تب تم ہدایت پہ ہوگے جب ہمارے طریقے پہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت یہ دراصل ہدایت ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہے، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ تو علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور خواہش کے پیچھے چلانا یہ شیطانی جال ہوتا ہے دراصل۔ اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ کوئی شخص شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہے؟ نمبر ایک، وہ نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے۔ نعمتوں پہ بڑا غرور ہوتا ہے اس کو کہ میرے پاس یہ اور یہ ہے، چاہے وہ علم کا غرور ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے حسن کا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ نمبر دو، اللہ کے عطیے پر فخر کرتا ہے، یعنی بوسٹنگ بھی کرتا ہے۔ نمبر تین، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور نمبر چار، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ صرف اچھے مخارج اور تجوید سے پڑھنا ہی نہیں، بلکہ سمجھ کر پڑھنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرانا، متشابہات پر ایمان اور محکم پر عمل کرنا۔ پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔
اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. اللہ نے کہا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. جو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے وہی لیڈرشپ کے لائق ہوتا ہے. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے. تو یہ ورثہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. مساجد کو پاک رکھنا چاہیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کہا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، پھر بھی دعا کر رہے تھے کیا اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. مومن عمل کرنے کے بعد قبولیت سے ڈرتا ہے، یا اللہ قبول بھی ہو جائے. اور اس میں ان دو عظیم الشان پیغمبروں کی عاجزی کی دلیل بھی ہے. ہمیں بھی نیکی کے بڑے سے بڑے کام کر کے ہمبل رہنا چاہیے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر مہربان ہو جا. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر آپ دیکھیے مزید دعائیں کہ اللہ یہ عمارت تو ہم بنا رہے ہیں، ہمیں بھی اطاعت کی توفیق دینا. کیونکہ بعض اوقات ہم بڑی بڑی مساجد تعمیر کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہاں ہارڈلی کبھی جاتے ہیں، یا وہاں تعلیم کا سلسلہ کم ہی کوئی شروع کرتے ہیں. وہ بیچاری سارا دن خالی پڑی رہتی ہیں، بے آباد پڑی رہتی ہیں. تو مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں، اس کو آباد کرنا بھی ایک کام ہے. اور پھر وہاں دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور خصوصاً توبہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام ایک ویژنری تھے. وہ صرف اپنے وقت کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. بے شک تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اپنی نسل اور اپنی اولاد کی فکر میں کیا مانگا؟ ایک رسول مانگا جو آئے اور ان کو تعلیم دے، کتاب کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، اندر باہر سے ان کو صاف کرے. آپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا ملے ان کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد؟ میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کی بہاریں دکھا دینا، ان کی شادی ہو جائے، ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ان کی ڈگری اچھی ہو جائے، ان کو آگے اولاد سے نوازنا وغیرہ وغیرہ. اس سے آگے کہ ان کی دین کی تعلیم کا بھی کوئی انتظام ہو جائے اور ان کی نسلوں کو بھی ایمان پہ قائم رکھنا. یہ پہلی دعائیں بری نہیں ہیں، نہ میں ان کا کوئی مذاق اڑا. یہ بھی مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کی کہ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو. آج ہم کو بھی سوچنا چاہیے کیا ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، اس کے لیے اتنا مال خرچ کیا، فکر مند ہوئے، محنت کی، تکلیف اٹھائی جتنا ہم نے ان کی دنیا کے لیے فکر کی؟ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے سے کون پھرے مگر وہ جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا. جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. آج ہم سب کے لیے یہ دعا کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگیں، اور صرف دعا ہی نہ مانگیں بلکہ ان سے اس بات کا عہد لیں،
ان کو اس بات کے لیے پریپیئر کریں کہ تم نے اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، صرف اپنی نہیں، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی. اور یہ چیز بچپن سے ان کے اندر ڈالیں، ڈرل کریں، ان کے اندر ڈال دیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں، کہ حالت ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرتے رہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہے. کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ نے کبھی پوچھا اپنے بچوں سے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین. تو اولاد نے بھی کیا کہا؟ نحن لہ مسلمون. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی پہلے بزرگان تو گزر گئے اچھے کام کر کے، وہ تو اپنے ساتھ نیکیاں سمیٹ کر لے گئے. آج اگر ہم صرف اس پہ فخر ہی کرتے رہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں یا ان کی ملت سے ہیں یا ان کے طریقے پر ہیں تو اتنا کافی نہیں جب تک کہ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے، اور سب سے پہلے اس توحید کا اعلان جو انہوں نے کیا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. جیسے آج مسلمان مختلف فرقوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس فرقے میں یا اس گروہ میں داخل ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. توحید کا طریقہ، ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ. قولو، سب کہہ دو. قولو، انہوں نے اپنے فالوور سے کہا سب کہو. آمنا، آپ پڑھ سکتے اس آیت کو سب مل کے پڑھیے. قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی کتاب و سنت، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آج اس پلانٹ پہ صرف مسلمان وہ امت ہیں کہ جو سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور اسی سے دین مکمل ہوتا ہے. کسی ایک نبی کا بھی انکار سب کا انکار بن جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو، اپنی اولادوں کو صحیح ایمان لانا بھی سکھایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو حقیقت میں وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں، اور عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین یہ اپنا لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے خوبصورت کون سا طریقے زندگی ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، یعنی کیا وہ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی،
اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یہ آیت دوبارہ دہرائی گئی ہے. کیوں؟ کہ انسان دوسرے کے عمل پہ بھروسہ نہ کرے. یہ نہ کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ خود پائے گا. کسی سے دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن حسب نسب فائدہ نہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ